کفار مکہ کا وفد اور نجاشی۔ جب مہاجرین حبشہ میں نجاشی کے سلطنت میں اطمینان و سکون سے بس گئے، قریش نے ان مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی کہ انہوں نے عمر بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ کو نجاشی کے پاس بھیجا اور اس کے امراء کے لیے بہت سے تحائف ان کے ساتھ بھیجے، اور ان سے کہا کہ نجاشی سے درخواست کرے کہ جو مسلمان اس کے پاس اور اس کی سلطنت میں ہو ان کو وہ ان کے حوالے کر دے۔ یہ دونوں اس کام کے لیے نجاشی کے پاس آئے۔ اس نے اپنے آنے کی غرض بیان کی، مگر ان کو اس میں قطعی کامیابی نہیں ہوئی اور وہ اپنا منہ لے کر واپس آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آئے۔ یہ ایک نہایت زبردست، طاقتور اور جرأت مند آدمی تھے۔ ان سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ ان دونوں کے مسلمان ہو جانے سے اب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میں زیادہ قوت محسوس کی اور اسلام قبائل میں پھیلنے لگا۔ نجاشی نے بھی اپنے یہاں کی پناہ گزینوں کی حفاظت و حمایت کی۔ اس سے قریش بہت طیش میں آئے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے یہ عہد کیا اور اس کے لیے باقاعدہ عہد نامہ لکھا کہ ان میں سے اب آئندہ کوئی بنو ہاشم اور بنو المطلب سے نہ مناکحت کریں گے اور نہ تجارت کرے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک باضابطہ تحریر معاہدہ لکھا اور اس کی بجاوری کے لیے سب نے سخت عہد و پیمان کیے اور اس کی شرائط کی پابندی کو اپنے اوپر زیادہ شدت سے لازم کرنے کے لیے اس معاہدہ کو کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ قریش کے اس بندوبست پر بنو ہاشم اور بنو مطلب ابو طالب کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی گھاٹی میں جا رہے۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب قریش کے پاس گیا اور اس نے ابو طالب کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ 2 یا 3 سال مسلمان اسی بے کسی کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ کھانے پینے کی تکلیف ہونے لگی، کوئی چیز ان کو پہنچتی نہ تھی۔ البتہ اگر قریش میں سے کوئی ان پر ترس کھا کر کوئی چیز بیچنا چاہتا تو خفیہ طور پر پہنچاتا۔ اسی اثنا میں ایک دن ابو جہل کے حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے ہمراہ ایک غلام تھا جس پر گیہوں بار تھا۔ یہ اسے اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں تھے، لے جا رہا تھا۔ ابو جہل نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم بنو ہاشم کے لیے کھانا لے جا رہے ہو، بخدا تم اسے لے کر یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ میں تمام مکہ میں تم کو رسوا کر دوں گا۔ اتنے میں ابو البختری بن ہشام بن حارث بن اسد وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ دیکھو، یہ بنو ہاشم کے لیے خوراک لے جا رہا ہے۔ ابو البختری کہنے لگا یہ تو اپنی پوپی کے لیے جو محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے یہ خوراک لے جا رہا ہے، اور اس نے آدمی بیچ کر اس سے منگوائے ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ جانے دو۔ مگر ابو جہل نے نہ مانا۔ اس پر ان میں سخت کلامی ہوئی۔ ابو البختری نے اونٹ کا ڈاٹا اٹھایا اور اس سے ابو جہل کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ لہو لہان اور بے دم ہو گیا۔ حمزہ بن عبد المطلب کہیں پاس ہی تھے اور یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو ہو اور ان کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنے قوم کو اعلانیہ اور خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام پر متواتر وحی نازل ہوتی رہی جس میں آپ علیہ السلام کو امر و نہی کی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے وعید آتی تھی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں مخالفین کے لیے دلائل و براہین نازل ہوتے تھے۔